بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ 4 صورتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے بچا لے گا اور اس کے دل کی ہر مراد پوری کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، نماز پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب چیز وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ نماز وہ عمل ہے جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ نماز وہ عمل ہے جو بندے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ نماز وہ عمل ہے جو کسی حال میں معاف نہیں، اور جو قصداً نماز چھوڑے گا یعنی جان بوجھ کر، تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ تو ناظرین محترم، خاص کر مغرب کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کی جو آخری نماز ادا فرمائی وہ نماز مغرب تھی۔ اس کے بعد کوئی نماز ادا نہیں فرمائی، یعنی ظاہری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے قبل جو نماز ادا فرمائی وہ نماز مغرب ہے۔ تو ناظرین محترم، مغرب کی نماز کے بعد یہ 4 صورتیں یعنی 4 کل، سورہ الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد یہ 4 صورتیں پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر پریشانی اور مشکل وقت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ ان 4 صورتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ الکافرون کی فضیلت: جو شخص فرض نماز میں سورہ الکافرون کی تلاوت کرے گا، اگر وہ بد نصیب ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے مٹا کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ سورہ اخلاص کی فضیلت: حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہر شخص تہائی قرآن ایک رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ فلق اور سورہ الناس کی فضیلت: حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا پڑھوں؟ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھی تو فرمایا، ان دونوں کو پڑھا کرو کیونکہ تم ان کی مثل ہرگز نہ پڑھ سکو گے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جفا اور ابوا 2 مقامات کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، ان دونوں صورتوں کے ذریعے پناہ مانگا کر، کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلہ سے پناہ نہیں مانگی۔ تو ناظرین محترم، آپ سب بھی ان 4 صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ پر ہر آنے والی ہر مشکل اور ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے، آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ پورے یقین سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، دولت، شہرت، صحت، زندگی، رزق میں فراوانی، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے نوازے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی آخری اور بہت چھوٹی سی صورتیں ہیں، تقریباً ہر ایک کو زبانی یاد ہوں گی۔ مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔